وہ خواتین جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے انفارچونیٹلی سازش کے تحت کہ اسلام میں اسلام کے آنے کے بعد عورتیں محدود ہو گئی ہیں، عورتوں کے حقوق کم کر دیے گئے ہیں، عورتوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، شاید ان کو تاریخ نہیں پتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے، کیسی ظلمت تھی، کیسا اندھیرا تھا، کیسی بربریت تھی کہ اس زمانے میں کیا ہوتا کہ لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ برا سلوک ہوتا تھا، پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو دفن کیوں کرتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا تھی؟ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی نا وہ شرمندہ فیل کرتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے تیرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، یعنی وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاشرے میں اس کو شرمندگی ہوتی تھی، کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ جس کی بیٹی ہو جائے نا وہ محلے میں باہر ہی نہیں نکلتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اب اس لیے بیٹی کو بتائے بغیر ہی پیدا ہوتی دفن کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 58 and 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحكمون۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اور جب ان میں کسی کی بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا، اس کا منہ رنگ ہی بدل جاتا تھا اور وہ غصہ کھاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسے پتھر دل لوگ، ایسے معاشرے کے اندر ایسے پتھر دل لوگ موجود تھے جو بچیوں کو دبا دیتے تھے، مگر ایسے رحم دل لوگ بھی تھے اس زمانے میں کہ جب اس معاملے کو دیکھتے تو آنسو بہاتے، کوشش کرتے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رحمت اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتا چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، دوڑ کر اس کے پاس جاتے، اس کی بچی کی پرورش کرتے اور اس کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اس طرح اس ننھی کلی کو مسلنے سے پہلے ہی بچا لیا کرتے۔ مگر یہ چند لوگ تھے، لیکن اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ بچی پیدا ہوئی اسے زندہ دفن کر دو۔ اچھا، یہ اس بچی کو دفن کرنے کا معاملہ کیوں ہوا؟ سٹارٹ کدھر سے ہوا؟ یہ رسم کیسے شروع ہوئی؟ ذرا سنیے گا۔ عہد جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ لوگ بڑی فخریہ طریقے سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیسے، آغاز کیسے ہوا کہ ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے ایک بار حملہ کیا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان کچھ عرصے کے بعد صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ واپس والد کے پاس چلی جائے یا قید کے دوران جس شخص کے پاس رہی تھی اس کے پاس چلی جائے۔ تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ والد کی بجائے واپس ادھر جانا ہی پسند کیا جدھر وہ رہتی تھی۔ والد کے پاس زیادہ سختی لگ رہی تھی اسے۔ اب جب اس کے والد کو یہ پتا چلا کہ یہ بیٹیاں اس طرح ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیں گی، تو رسم ہی بنا دی گئی کہ بیٹی پیدا ہو اور اسے دفن کر دیا جائے، نہ رہے زندہ، نہ کبھی زندگی میں شرمندگی کا باعث بنے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے واقعات ہوا کرتے تھے۔ یہ تو تھا زمانہ جاہلیت کا دور، اور اس دور میں کیسے واقعات ہوئے، خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے واقعات بیان کیے۔ چنانچہ سنیے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کی، کہتا حضور ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا، خوشی خوشی میرے ساتھ آ گئی، اپنی بیٹی کو لے کر میں چلا۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہ روتی رہی، وہ چلاتی رہی، ابو جان ابو جان۔ مگر میں آقا وہاں سے واپس چلا آیا، میں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ وہ بیٹی خوشی خوشی تیار ہو کر میرے ساتھ چلی تھی کہ آج میں اپنے ابو کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک آیا، وہ مجھے چلا کر پکارتی رہی، میں مڑ کر نہ گیا۔ آقا نے جب یہ سنا تو نبی پاک کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔
प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी रोने लग गए। मगर करम देखो, इस्लाम की मेहरबानी देखो। आका फरमाते हैं कि इस्लाम जमाना जहालियत के किए हुए गुनाहों को मिटा देता है। चूंकि वो इस्लाम ले आए थे, तौबा कर ली थी, अब पशेमान भी थे, करीम है, वो माफ करने वाला है। एक और साहबी ने अर्ज की, हुजूर जब से मैं मुसलमान हुआ हूं, हुजूर कलमा तो पढ़ लिया है मगर दिल में अभी तक इस्लाम की मिठास को महसूस नहीं कर पा रहा। मसला यह है हुजूर के जमाना जahलियत में जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरी एक बेटी थी, मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसे उम्दा लिबास पहनाओ, रेडी करो, तैयार करो। अपने साथ लेकर गया और एक गहरे घड़े में फेंक दिया। बेटी कहती, अब्बा जान क्या आप मुझे कत्ल करने लगे हैं? मगर मैंने उसके रोने, चिल्लाने, चीखने की परवाह किए बगैर मैं उसे गहरे घड़े में फेंक आया। या रसूल अल्लाह, जब भी अपनी बेटी का वो जुमला मेरे कानों में आता है कि अब्बा जान क्या आप अपनी बेटी को कत्ल करने लगे हैं, अब भी याद आता है, मैं बेचैन हो जाता हूं, लुत्फ नहीं आता, मिठास नहीं मिल रही ईमान की, मैं बेकरार हूं मेरे आका। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम ज़माना जहालियत में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि इस्लाम की हालत में यानी मुसलमान से हो सरजद होने वाले गुनाहों को इस्तिग़फ़ार मिटाता है। ये वाक़यात भरे पड़े हैं इस्लामी तारीख में। मगर इस्लाम तो क्या आया, वो हम कहते हैं ना कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। वाकई नबी पाक एक ऐसा नूर लेकर आए कि ये जुल्मत, ये अंधेरे, ये सब छट गए। अब बताता हूं, हैं वो खास तौर पे खवातीन या वो वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं, वो भाई जो मुझे सुन रहे हैं जिनकी बहनें हैं, वो माँ बाप सुन रहे हैं जिनकी बच्चियां हैं, वो औलाद सुन रही है जिसकी माँ मौजूद है। सुनो, जब इस्लाम आया, नूर आया, ये अंधेरा गया, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। जब ये इस्लाम मेरे आका तशरीफ लाते हैं, सुनो अब इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने बेटियों को क्या मकाम दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स की बेटी हो वो उसे जिंदा रखे, दफन ना करे, उसे जलील ना समझे और अपने बेटे पर उसको तरजीह ना दे, तो अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। सुनते जाओ, ए बेटियों के पैदा होने पर तकलीफ में आने वालों, ये तो काफिरों का तरीका है। आज भी बदकिस्मती से मुसलमान मुंह बन जाता है। आपने कुरान में सुना कि जिसके यहां बेटी पैदा होती मुंह काला हो जाता, रंग बदल जाता। आज भी ऐसे बदनसीब और जाहिल मौजूद हैं कि जब उनके यहां बेटी पैदा होती है मूड बिगड़ जाता है, रंग तब्दील हो जाता है, बीवी को गालियां देते हैं, अब जनाब बुरा भला कहते हैं। अरे क्या बीवी के इख्तियार में है बेटी पैदा करना? ये अल्लाह की देन है। बल्कि आज साइंस, जो साइंस के पीछे भागते हैं, आओ मैं आपको बताता हूं, आज साइंस की तहकीक ये बताती है कि मर्द और औरत में ज्यादा किरदार मर्द का होता है, औलाद बेटी होगी या बेटा। ये साइंस कहती है। हमारा ईमान ये है, जिसके नसीब में जो लिखा है, रब ने बेटा लिखा है, सारी दवाएं, दुनिया के सारे फार्मूले इस्तेमाल कर लो, मिलना बेटा है। और अगर बेटी लिखी है तो आप टाल नहीं सकते। मगर बिशारतें सुन लो, फजीलतें सुन लो। जो बेटी पर मुंह बिगाड़ते हैं शायद आज शर्मिंदा हो जाएंगे, बल्कि वो आज फख्र महसूस करेंगे जिनको अल्लाह ने बेटी दी है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो। जरा जुमला सुनिएगा, आका फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूं। नबी, ये इसमें अफराहियत कितनी है। आका क्या फरमा रहे, मैं भी बेटियों वाला हूं। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। अब बताता हूं मैं आपको, वो वालिद जो यहां मौजूद हैं जिनके पास बेटियां हैं, बताओ तुम्हें बेटों से ज्यादा क्या बेटियां प्यार नहीं करती? रात को जाते हो क्या बेटी नहीं पूछती? पानी तुम्हें वो ला के देती है। बड़ी बेटी हो गई है, अपने ससुराल में भी है, जब घर आएगी तुम्हें ज्यादा पूछेगी कि अब्बू जान आप कैसे हैं। अरे बेटियां तो दिल के, वालिद के दिल के करीब होती हैं। सुनो सुनो, इन बेटियों का ख्याल रखना, ये जन्नत में जाने का टिकट है। ये मैं नहीं कह रहा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया जो शख्स 3 बेटियों, अच्छा सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, खुश नसीब है जिनकी बहनें भी हैं, जो बहनों का ख्याल नहीं रखते वो भी तौबा करें। आका फरमाते जिसकी 3 बेटियां या बहनें हो,
حدیث کا مضمون ہے، اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ کریم انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کروانا جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام بھی کتنے کمال کے تھے، اللہ صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی یا ایسا بیٹھا ہو جو سوچ رہا ہو یار میری تو 3 نہیں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں یا میری 2 بہنیں ہیں۔ اللہ اللہ، صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے 2 ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے یاد ہے جب سب سے پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں ابھی پوری حدیث نہیں پڑھی تھی، تو میں سوچنے لگا یار میری تو 1 بیٹی ہے، 3 والے کو جنت، 2 والے کو جنت۔ اللہ اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور کسی کی 1 بیٹی ہو۔ کیسا پیارا سوال کر لیا، اپنا کام ہو گیا نا۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا حضور 1 بیٹی ہو، نبی پاک فرماتے 1 بھی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر موڈ خراب کرے، لڑائی کرے، مجھے بتائیے نا یہ جنت میں لے جانے والی فضیلت اور کس کے لیے حاصل ہے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ اگر بیٹیوں کی پرورش صحیح کر دی جائے تو یہ کل کی ماں بننی ہے، یہ کل ایک اور نسل کو چلائے گی۔ آپ نے اپنی بچی کو نیک بنا دیا، یہ بچی کل ماں بن جائے گی، جب ماں بنے گی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ یہ ایسا درخت لگ جانا ہے، یہ ایسا گلشن بننا ہے جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا۔ سنو سنو، اب جب بچی پیدا ہوتی ہے نا، لوگ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹتے ہیں، تحفے بانٹتے ہیں، پھر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو باہر سے پتا چلتا ہے، پتا چلا اس کے یہاں بیٹی ہوئی، ارے بیٹی ہوئی بتایا نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، ارے بس یار بیٹی ہوئی تھی کیا بتانا، استغفر اللہ۔ تمہیں پتا نہیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں فرشتے زیارت کو آتے ہیں۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا، حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنو نا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کریم اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، یعنی تمہارے گھر میں فرشتے آئیں گے جب بچی آئے گی۔ سنو، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یار شادی کا کیا ہوگا، بچی ہو گئی، اب اس کی ابھی پیدا ہوئی ہے، شادی کرنی 20 سال، تم بھی زندہ رہو گے 20 سال، پیدا تم نے کیا رب نے کیا۔ عجیب ٹینشن ہے ہماری، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں۔ 5 سال 10 سال بچی پیدا ابھی ہوئی، اس کے کھانے پینے کی فکر تو کیوں مٹھائی بانٹی، یہ تو بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا۔ کیا نظر نہیں آتے ایسے بیٹے جو ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ ڈال کے آ جاتے ہیں؟ کیا ہر بیٹا تمہارا فرما بردار بنے ضروری ہے؟ ہر بیٹا تمہارا دستوں بازو بنے ضروری ہے؟ کیا بیٹا ماں باپ کو گھر سے نکالتا نہیں؟ بیٹے کی شادی کروا دو، یہی بیٹا کل ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، مگر ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو پہلے ہی پلان کر لیا آپ نے کہ یہ بیٹی جناب میرے لیے بوجھ بن جائے گی۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ایک بیٹا نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں بیٹی اللہ دیتا رہا، اللہ مال بھی ساتھ دیتا رہا۔ جیسے کہتے ہیں میری بیٹیاں تو ایسا لگتا ہے خزانے کی کنجیاں ہیں، ایک بیٹی تھی اتنے پیسے تھے، آج 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں، اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا۔ تو کس کے نصیب سے اللہ دیتا ہے ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے اندر جو ہے نا، ایک بڑا عجیب سا پرابلم یہ ہے، اللہ کرے ہم اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ یہ ہے ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، جو ہمارے ڈومین ہی نہیں ہے، ہم ٹینشن اس کی لے رہے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں۔ مثال کے طور پر رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم سب کو ٹینشن ہے پتہ نہیں اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے جس طرح تیری موت تجھے ڈھونڈ کر پہنچتی ہے اس طرح رزق بھی تیرے گھر تک پہنچے گا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے، بتاؤ نا، دانے دانے پہ لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ اور بات تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں یہ جو کہتے ہیں لوگ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہو، سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے دانے دانے کو تو چھوڑ دو، یہ جو دانے نا، دیکھیں آپ سمجھیے گا بات، ایک چاول کا دانہ یا گندم کا دانہ ہے، ٹھیک ہے،
इतने सारे दाने होते हैं, हम जो रोटी खाते हैं उसका आटा बन जाता है ना, तो एक जर्रे के एक गंदुम के दाने के तो कई जर्रे हो गए। उस जर्रे की पता नहीं कौन सी रोटी में कौन सा जर्रा चला गया, कौन सी रोटी में। फिर एक रोटी के अंदर भी हम बैठ के अगर खा रहे हैं तो हमने 4 टुकड़े किए, हो सकता है कि हमने इनको दिया, एक इनको दिया, तो वो एक गंदुम का कुछ जर्रे तो इनके हिस्से में चले गए, वो उधर चले गए। आला हजरत फरमाते हैं दाने दाने पे नहीं, जर्रे जर्रे पे लिखा है खाने वाले का नाम। और फिर सुनो, फिर साबित कैसे किया, फिर वाकया सुनाया, ये ईमान अफरोज वाकया सुनना। आला हजरत कहते हैं बांग्लादेश का एक ताजिर था। अच्छा, बंगाली लोग, बड़े बंगला भाई जो होते हैं वो चावल ज्यादा शौक से खाते हैं। तो कहते ताजिर था, बड़ा व्यापारी था। उसने एक बार खाना खा रहा था, उसको जोर की छींक आई और वो दाना जो है ना उसके सर में जाकर, चावल का एक दाना फंस गया पेशानी में जाकर। बड़ी तकलीफ, डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया, नहीं निकला। कई दिन निकल गए, महीने गुजर गए। अब उसने भी कहा यार नहीं निकलता, ना निकले, आदत हो गई, फंस गया ऊपर, ठीक है, भूल गया वो भी। आला हजरत कहते हैं कई सालों के बाद वो बंगाली ताजिर मक्का पाक पहुंचा, काबे को देखा, जोर की छींक आई। जब छींक आई तो वो दाना निकलकर काबे में जो मताफ है, तवाफ करने की जगह, उधर गिरा। जैसे ही गिरा एक कबूतर आया, उठाकर वो दाना ले गया। उस कबूतर का नाम लिखा था उस दाने पर। सालों संभालता रहा, उधर पहुंचाकर उसे मिला। और हम थोड़े पैसे ज्यादा के लिए हराम की तरफ जाते हैं। यार सारी जिंदगी नौकरी करूंगा तो पैसे वाला बन ही नहीं सकता है, मैं अपना घर तो ले ही नहीं सकूंगा मजदूरी करके, कोई ना कोई डंडी मारनी ही पड़ेगी, शॉर्टकट करना ही पड़ेगा, है कोई हराम काम करना ही पड़ेगा, तब पैसे वाला बनूंगा। ये बेवकूफी है तुम्हारी। जो नसीब में लिखा है वो दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। और याद रखना, जो नसीब में नहीं वो तुम्हें कोई दे नहीं सकेगा। तो इसी तरह अगर बेटी मिल गई है ना, तो जो रिस्क तुम्हारे मुकद्दर में है वो मिलकर रहेगा। बेटे की वजह से वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने बेटी दी है ना, वही असबाब करेगा, वही खालिक है, वही मालिक है। वो मेरी बेटी बाद में है, रब की बंदी पहले है, अल्लाह ने पैदा किया है उसे, मखलूक है उसकी। तो हिम्मत में रहा करो, हौसले में रहा करो। सुनो एक और हदीस पाक, नबी पाक फरमाते हैं, जो अब बच्चियों की फजीलत देखो। बाजार से लाते हैं पहले नई चीज, किसको देते हैं घर में? है मेरा बेटा, मेरा लाल है, ये मेरा वारिस है, मेरे दिल का टुकड़ा। बच्चियां साइड, तुम साइड पे हटो। नहीं जनाब, देखो इस्लाम है, मेरी बहनों जो मुझे बाद में सुनो, ये है इस्लाम। तुम्हारी इज्जत कैसी बढ़ाई इस्लाम ने। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब बाजार से कोई चीज, नई चीज लेकर आए, प्यारे आका जब लाते तो क्या करते, और प्यारे आका में तरगीब दे रहे हैं कि जो बाजार से अपने बच्चों के लिए कोई नई चीज लाए तो उन बच्चों पर सदका करने वाले की तरह है। यानी जब बच्चों को खिलाते हो ये सदका है तुम्हारे लिए। और आका फरमाते उसे चाहिए कि बेटियों से इब्तिदा करे, पहले बेटियों को दे, क्योंकि अल्लाह ताला बेटियों पर रहम करता है। जो शख्स अपनी बेटियों पर रहमत और शफकत करे वो खौफे खुदा में रोने वाले की मिसल है। जो अपनी बेटियों को खुश करे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे खुश फरमा देगा। क्या ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत मजहब है हमारा कि बच्चियों को खुश करो, बच्चियों को हिस्सा दो। आज विरसा नहीं देते हैं, मरने के बाद कहते भाई बाप ने तो कर दी ना बच्चियों की शादी, उनको घर दिला दिया, सोना दिला दिया, अब सारा हमारा है। याद रखो, जो शरीयत का हुक्म है, अगर आपने वो हक दबा लिया, ठीक है, बहनें बेचारियां कुछ नहीं कर पाती, मगर कयामत के दिन एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। और जिसने यतीम का माल दबाया, यतीम का माल मिसले माले वक्फ है, अल्लाह की राह में जो माल वक्फ किया जाता है ये उसकी तरह है। यतीम का माल दबाने वाला बर्बाद हो जाएगा। बल्कि यहां तो अफसोस ये है, भाई तो बाद में जुल्म करते हैं, इधर वालिद का भी ज़हन बना हुआ होता है, बस भाई अब बेटियों का कुछ नहीं है, जो भी है मेरे बेटों का है। क्यों भाई बेटों का है? बेटियां इंसान नहीं है, उसको जरूरत नहीं पड़ सकती? तो कभी भी अपनी बेटियों को डीमोरलाइज ना करें, उन्हें जनाब दुत्कारे ना, उन्हें बिल्कुल जिसको कहना साइड पे ना लगाएं, उनको हिम्मत दें, हौसला दें, दुआएं लें उनसे। जिनकी बच्चियां हैं वो बच्चियों को खुश रखें, जिनकी बहनें हैं वो बहनों को खुश रखें। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके यहां बच्ची हो जाए, अब कभी अपनी बीवी को ताना मत देना, कभी अपनी बीवी को बुरा भला मत कहना। उस बेचारी के हाथ में है क्या वो बेटी पैदा करे या बेटा पैदा करे। खुदा की कसम, कभी सोचा आपने कि बच्चा पैदा करते वक्त मां किस तकलीफ से गुजरती है? उस तकलीफ से गुजरने के बाद वो ताने भी सुनेगी। जान अपनी, यानी कई औरतें नहीं मर जाती डिलीवरी केसेस में, नहीं सुना आपने कि औरत दुनिया से चली गई? आपकी बीवी आपके बच्चे को पैदा करने के लिए एक ऐसी तकलीफ दे अमल से गुजर कर आई, मौत को करीब से देख कर आई,
اور اب اس کے بعد آپ اسے تانے دیتے ہو کہ بیٹی پیدا ہوئی. استغفراللہ, کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا دل نہیں ہوتا ہے, جو بولنا ہے بول دو, گالی دے دو, ڈانٹ دو. اور عورت کے بارے میں مشہور کیا ہے نا, پیر کی جوتی ہے. کدھر سے پیر کی جوتی ہے؟ عورت سر کا تاج ہے, کیونکہ ماں کا رتبہ پاتی ہے. عورت کے پیر جنت کی چوکھٹ کہا گیا. جس نے ماں کے پیروں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. کہاں سے عورت پیر کی جوتی ہو گئی؟ لیکن آج لوگ پتہ ہی کیا سمجھتے ہیں, سارا دن تھکا ہوا ہوں, بس بیوی ہے نا, گالیاں دے دوں گا 2-4. سیٹ نے ڈانٹا ہے, آج بیوی کو جا کے سنا دیں گے. ماں سے جھگڑا, والد سے پرابلم, بھائی سے, سارا غصہ بیوی پر. کیا وہ دل نہیں رکھتی؟ کیا اس کے پاس کوئی احساس نہیں؟ بول نہیں سکتی اور چیز ہے. ریٹیلیشن, اچھا جو بولتی ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے, اس گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن جو بیچاری سہتی ہے, صبر کرتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو کہیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ مظلوم کے ساتھ ہے. کبھی کسی کی ہائے مت لینا, وہ تکیے میں منہ چھپا کر اکیلی روتی ہے, مگر رب کی بندی وہ بھی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ ظلم کر رہا ہے اپنی بیوی پر, کہیں یہ ظلم تمہیں لے نہ ڈوبے, کہیں اپنے بچوں میں نہ دیکھو, کہیں اپنی بہنوں میں نہ دیکھو. یہ چیز کبھی بھی ایسا نہ کرنا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنی ازواج سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, ان کے لیے گھر کا سودا سلف لے کر جاتے تھے. پیارے آقا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے. اور آج ہم کہتے ہیں کھانا تیار کرو, کھانا گرم نہیں ہے, نمک زیادہ ہے, نمک کم ہے, چائے ٹھنڈی ہے. ارے بیوی ہے, عورت ہے یا کمپیوٹر ہے, اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. روزہ رکھتے ہم ہیں اور سمجھتے ہیں اس نے روزہ نہیں رکھا. رمضان میں جو اس بیچاری کا حال ہوتا ہے, کبھی گرمیوں کے اندر کچن میں جا کر پکا کر دیکھو, پھر پتا چلے گا کہ تکلیف کس کا نام ہے. اور اس کے بعد بھی تانے سنے. کچھ شوہر تو جناب ان کا کام ہی ایک ہے کہ روز کوئی نہ کوئی کھانے میں عیب نکالنا ہے, کسی نہ کسی بات میں جناب ظلم کرنا ہے. نہ کرو ایسا. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ نرم دل والے لوگوں کو پسند کرتا ہے, وہ رحم دل لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایک کمال کی حدیث ہے, کمال کی بھی ہے اور دل دہلانے والے بھی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اے بات بات پر لڑنے والوں, اے بات بات پر ڈانٹنے والوں, اے بات بات پر سزا دینے والوں, سنو. تمہیں لگتا ہے میرے سامنے غلطی کی میں کیسے چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے آج تم کر لو, کل پھر تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. کل تمہاری بھی غلطیاں پکڑی جائیں گی, کل تمہیں بھی سزا دی جائے گی. پھر کدھر جاؤ گے؟ ایک آخری بات, اگر گھر چلانا ہے نا تو معاف کرنا ہوگا, درگزر کرنا ہوگا, دل بڑا رکھنا ہوگا. میں دنیا بھر میں جاتا ہوں, لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, طلاق تک نوبت آ گئی, یہ دعا کر دیں. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, نرم ہو جاؤ, معاف کرنے والے بنو. کہتا ہاں غصہ تو میں بھی کرتا تھا, سارے برتن تو نے توڑے, لڑائی جھگڑے سارے کر لیے, مار کٹائی تو نے کر لی, آج کہتا ہے بیوی گھر چلی گئی. نرم ہو جانا تھا نا, کب تک سہتی؟ میں نہیں کہتا سارے ہی مرد غلط ہوتے ہیں, عورتیں بھی ایسی ہوتی, میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر چلے تو کیا خوبصورت فرمان ہے. مجھے خواجہ غریب نواز یاد آ گئے, سبحان اللہ. رجب کی آمد ہے, کیا پیاری بات کرتے. کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ 3 قسم کے اس کے اندر اوصاف ہوتے ہیں. فرماتے دل اس کا دریا جیسا ہوتا ہے, دل دریا جیسا, عاجزی زمین جیسی, شفقت سورج جیسی. اب ذرا سمجھو اس بات کو. بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی جملے میں ساری بات کہہ جاتے ہیں. سورج صبح نکلے گا نا, کیا صرف امیروں کو روشنی دے گا؟ غریبوں کو بھی دے گا نا. صرف مسلمانوں کو روشنی دے گا؟ سب کو دے گا, سب پر روشنی برسائے گا. اگر آپ شفقت ایسی کر لینا کہ سب کے ساتھ اچھے ہو جائیں, یہ میرا گرائی ہے, یہ ہمارے محلے والا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا دوست ہے, اس کے ساتھ تو بڑا اچھا برتاؤ ہے, وہ میرے سسرال والا ہے, ابھی بتاتا ہوں اس کا, وہ فلاں محلے والا ہے, وہ فلاں پارٹی والا ہے. عجیب لوگ ہیں ہم. ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دیکھ کر تبدیل ہوتا ہے کہ ان کی برادری, ان کا بول چال, ان کا خاندان دیکھ کر نہیں. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ سورج جیسا شفیق ہوتا ہے, سب کے لیے مہربان, سب کے لیے اچھا. اور فرمایا دل دریا جیسا. دریا کو دیکھا اپنے, نالا بھی آ جائے, بارش بھی آ جائے, سب کو اپنے رنگ میں رنگ کر نکل جاتا ہے. اگر گھر چلانا ہے نا تو دل دریا جیسا کر لو. کبھی ماں کی بات بری لگ جائے گی, کبھی بیوی کی بات بری لگ جائے گی, کبھی بہن کا کوئی جملہ اچھا نہیں لگے گا, کبھی والد صاحب تھکے ہوئے ہوں گے تو ڈانٹ دیں گے. ہر بات کو نوٹ کرو گے, ہر بات پر ناراض ہوگے, ہر بات پر لڑائی کرو گے تو پھر گھر نہیں چلنا. گھر چلے گا درگزر کے ساتھ. دل دریا جیسا کر لو.
اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا شوہر سخت ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈانٹ دیتا ہو، آپ سے صحیح بات نہ کرتا ہو، آپ درگزر کر لو، دعا کرو اللہ سے، اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اور تیسری بات، عاجزی زمین جیسی۔ زمین اس وقت ہم سب کے کہاں ہے؟ پیروں کے نیچے ہے۔ جس کو چاہے پیروں تلے رون کے چلا جاتا ہے۔ زمین بچھی رہتی ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بچھ جاؤ، نرم ہو جاؤ، شفیق ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے اپنا دوست بناتا ہے۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میرے آقا کا اپنی بیٹی سے کیسا برتاؤ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، لوگ کہتے ہیں بیٹی کی عزت دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے۔ سنو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں ایک اور خوبصورت بات، پیارے آقا کی جو مبارک بیٹی ہیں، ویسے تو ساری بیٹیاں کمال کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا مرتبے والی ہیں، مگر خاتون جنت، سبحان اللہ، آپ جنتی عورتوں کی سردار، مگر آپ جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے شکل و صورت اور عادات و اطوار میں سب سے زیادہ جو قریب تھی وہ بی بی فاطمہ خاتون جنت تھی۔ نبی پاک اس کو اپنے جگر کا، اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی فاطمہ کے پاس جاتے نا تو خاتون جنت پیارے آقا کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، نبی پاک کا ہاتھ لے کر بوسہ دیتی، اور جدھر خود بیٹھی ہوتی ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کے ساتھ بٹھاتی۔ لیکن اللہ کے حبیب کا انداز دیکھو، جب بی بی فاطمہ نبی پاک کے پاس آتی، اللہ کے حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ہاتھ کو کبھی بوسہ دیتے، کبھی ماتھے کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے بیٹیوں والو، کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ کام کیا جو اللہ کے حبیب کی سنت ہے؟ چلو آج کر لینا، کل کر لینا، کہ اب تمہاری بیٹی آئے، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرنا، اس بچی کے ماتھے کو چومنا، اس بچی کو اپنے ساتھ پیار سے بٹھانا۔ شاید اس کو پہلے تو سمجھ نہیں آئے گی ابا جان کو آج ہو کیا گیا ہے، آج تک تو کبھی یہ برتاؤ نہیں کیا، اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا غلام کہلاتے ہو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ازواج کو عزت دو، کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اور ایک آخری بات، لوگ کہتے ہیں یار میری گھر میں عزت نہیں ہے، محلے میں کوئی سنتا نہیں ہے، دوست میری بات مانتے نہیں ہیں، میرے بچے بھی میری بات نہیں سنتے ہیں۔ ایک فارمولا دے دوں، اور یہ دنیا کا انٹرنیشنلی جس کو کہنا ثابت ہوا فارمولا ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی، پیار دو گے تو پیار ملے گا۔ آپ جانور کو پیار دے کے دیکھ لو نا، جانور آ جائے گا آپ کے قدموں میں، نہ آپ کی بولی سمجھتا ہے نہ آپ کے خاندان کا ہے۔ ارے جانور پیار کرو تو قدموں میں آ جاتا ہے، یہ تو پھر بھی انسان ہے۔ پرابلم یہ ہمیں پیار دینا ہی نہیں آتا۔ میرے بزرگ بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کے، کئی بزرگ، سفید داڑھی سفید بال، کہتے ہیں میرے بچے سنتے ہی نہیں ہیں، ہر بار مجھے جناب جواب صحیح نہیں دیتے۔ پیارے بزرگوں، آپ کیا کرتے ہیں گھر جا کر خود اپنے بارے میں چیک کر لیں۔ جاتے ہی ڈانٹنا، جاتے ہی جھاڑنا، ایسے کئی بزرگ ہیں جن کے بچے پیر دبا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ ابا جان بھی پیار دے رہے ہوتے ہیں، شفقت میرا بیٹا، میرا لال، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ او دادا جان پوری فیملی میں جناب پاپولر ہوتے ہیں، اور کچھ دادا جان وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی بچے غائب ہو جاتے، چھپ جاؤ دادا آ رہے، آتے ہی سنانی ہے۔ کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی بزرگوں میں، معذرت کے ساتھ، وہ مسجد میں آتے تو پرابلم ہو جاتی ہے، نمازی پرابلم، بچے مسجد کے بچے بھاگ جاتے ہیں، چاچا جان آ گیا بھائی ٹھیک نہیں ہے۔ خود سوچیں آپ نفرتیں پھیلا کر محبتیں نہیں لے سکیں گے، آپ تکلیف پہنچا کر راحت نہیں لے سکتے۔ آپ پھول بن جائیے، خوشبو خود ہی آنا شروع ہو جائے گی، آپ میٹھے بن جائیے، مسکراہٹ خود ہی آنا شروع ہو جائے گی۔ پرابلم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اگر فیل کرتے ہیں میری اس بات کو کہ یار میری خاندان میں عزت نہیں ہے، میری دوستوں میں عزت نہیں ہے، بچے میری بات نہیں مانتے، اللہ کی قسم یہ فارمولا یوز کر لو، آپ سب کو محبت دینا شروع کرو، سب کو عزت دینا شروع کرو، اللہ آپ کو عزت دینا شروع کر دے گا، سب آپ کو پیار دینا شروع کر دیں گے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں مسکرا رہا ہوں، مجھے دیکھ کر آپ کے چہروں پہ کیوں مسکراہٹ آ رہی ہے؟ انسان کو مسکراتا دیکھے خود ہی مسکرانے کو جی چاہتا ہے، یہ وہ ہے، کرنٹ ہے۔ آپ مسکرائیں سامنے والا خود مسکرائے گا، آپ میٹھے ہو جائیں سامنے والا خود نرم ہو جائے گا، آپ غصے میں آ جائیں سامنے والا آستینے چڑھا لے گا۔ یہ کنیکٹیوٹی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں نا، آئینہ ہے ہمارے سامنے، میں اچھا ہوں تو سب اچھے ہو جائیں گے، میں میٹھا بن جاؤں سب میٹھے بن جائیں گے، میرے اندر غصہ ہے سارے لڑنے لگ جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر بیان میں ہمارے
अल्लामा साहब की फरमाइश पर, इनके हुक्म पर, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है कि इस मौजू से हम सबको फायदा होगा कि बेटियों की अहमियत पर बात की जाए, बहनों की अहमियत पर बात की जाए, हमारा इस्लाम, हमारे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है इस पर बात की जाए। और अगर मेरा कोई भाई जो यहाँ बैठा है, जो बाद में इस बयान को सुने या लाइव इसको सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, अपनी ज़ौजा, अपनी बच्चियों पर अगर सलूक अच्छा नहीं कर रहे तो आज से अच्छा सलूक शुरू कर दीजिए। बल्कि मैं एक और बात बताऊं, अमीर अहले सुन्नत ने तरबियत फरमाई और कमाल की तरबियत फरमाई। फरमाया कि मेरे बच्चे जब बालिग हुए ना, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, तो मैंने अपने बच्चों मैं अपने बच्चों के बालिग होने का इंतजार करता रहा कि ये बालिग हो जाए, क्योंकि बच्चा जब छोटा हो ना और आप उसका दिल तोड़ दें, उस पर जुल्म करें, एक तो होता है माँ बाप समझाने के लिए थोड़ी सख्ती कर ले, उसकी शरीयत इजाजत देती है, एक के ना हक जुल्म कर दें, तकलीफ पहुंचाएं उन्हें, तो अब वो बच्चा नाबालिगी की सूरत में माफ नहीं कर सकता, अपने हुकूक माफ नहीं कर सकता। जब वो बालिग होगा ना तो अपने हुकूक माफ करेगा। तो अमीर अलैहि सल्लम फरमाते हैं, जब मेरे बच्चे बालिग हुए तो मैंने बच्चों को जमा करके उनसे माफी मांगी कि अगर आज तक तुम्हारे बचपन में मैंने तुम्हें कोई ऐसा काम किया जो मुझ पर गुनाह बन गया या तुम्हारी हक तलफी हुई, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। ये है तरबियत। अपने बच्चों से, अपनी बीवी से माफी मांगने में इंसान छोटा नहीं हो जाएगा। आप बोले मैं शोहर होकर बीवी से माफी मांगू, कितनी बार दिल तोड़ा होगा आपने, कितनी बार उसको आंखों में आंसू आ गए होंगे। लेकिन अमीर अलैहि सुन्नत फरमाते हैं, अगर शोहर ने बीवी का दिल तोड़ा है, जुल्म किया है, तो माफी मांगनी पड़ेगी। बाप ने बेटे पर जुल्म किया है तो बाप को माफी मांगनी पड़ेगी। और आगे सुनो क्या फरमाते हैं, पीर ने मुरीद पर अगर जुल्म किया है तो पीर को मुरीद से माफी मांगनी पड़ेगी। ये है इस्लाम। मैं भी जाता था और नसीहत हासिल करता, गौर व फिक्र करता। एक बार मैं कब्र वालों से खुद ही बात करने लगा कि ए कब्र वालों, दुनिया से तुम्हारे नामो निशान मिट चुके हैं लेकिन तुम्हारे गुनाह नहीं मिटे। तुमने बोसीदा घरों में डेरे लगा लिए हैं, बस तुम्हारे पांव वरम ज़दा हैं। बस मैं रोता रहता। उसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता और एक कब्र के पास जाकर सो जाता। रोज कब्र वालों को खुद ही कहता, खुद भी अपने ऊपर गोया सबक लेता। कहते एक मरतबा मैं कब्र के पास सोया था कि अचानक मैंने साहिब एक कब्र को देखा, जो कब्र के अंदर था मुर्दा, उसको देख लिया नींद में कि उसकी गर्दन में जंजीरें हैं, आंखें नीली हैं, चेहरा सिया हो गया और वो कह रहा है कि हाय मेरी बर्बादी, हलाकत, अगर दुनिया वाले मुझे देख ले तो कभी रब की नाफरमानी ना करें कि मेरा ऐसा हाल हो गया है। कोई है जो मेरे घर वालों को बताए कि मेरी हालत क्या है, मेरी फरियाद सुने। सैयदना हारिस फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा डरा हुआ था, खौफज़दा था, अज़ाब कब्र को अपनी आंखों से देखा था। कहते सारी रात इसी घर चला गया और सारी रात यही सोचता रहा कि कैसा अजाब था उस कब्र वाले पर। अब जनाब कहते हैं मैं दूसरे दिन फिर वहां गया, किसी को नहीं पाया, फिर सो गया। अब जब आंख खुली तो दोबारा देखा कि कब्र वाले को अब चेहरे के बल घसीटा जा रहा है। वो कहता हाय हलाकत, दुनिया में मेरे आमाल बुरे और तवील उम्र थी, मुझ पर अल्लाह सख्त नाराज है। अगर रब ने मुझ पर रहम ना किया, मुझे अजाब से ना बचाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। कहते दोबारा उठा, फिर खौफज़दा था, डर गया था, अपने घर चला गया। रात बसर की, सुबह हुई तो मैं फिर उस कब्र के पास गया कि शायद कोई घर कब्र वालों के पास, इस कब्र वाले के पास कोई आए, इसकी कब्र की जियारत को आए तो मैं उसको बताऊं कि तुम्हारे मुर्दे का क्या हाल है। फिर मेरी आंख लग गई। तीसरी बार उस कब्र वाले को देखा कि अब उसके कदमों से उसको बांधा जा रहा है और वो कह रहा है दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो गए, मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है, असबाब और हीले सब मुनकते हो गए, रब मुझसे नाराज है, मुझ पर रहमत के दरवाजे बंद हो गए हैं, हलाकत है मुझ पर अगर मेरे रब ने अब मुझ पर रहम ना किया। कोई पुरसाने हाल नहीं था, गोया उस मुर्दे पर रोज अजाब बढ़ाया जाता। कहते मैं जब नींद से बेदार हुआ, अब मैं लौटने का इरादा कर रहा था कि 3 बच्चियां जो हैं वो इस कब्र के पास आई और आकर गोया अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगी। मैंने छुप कर सुना कि अब देखूं ये बच्चियां क्या करती हैं। गौर से सुनने लगा तो सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कहती है कब्र के पास, अस्सलामु अलैका, ए बाबा जान, आपने सुबह कैसे की, अपनी आराम गाह में आप कैसे हैं, आपकी खबरगिरी करना
ہم سے منقطع ہو گیا، ہمیں بہت غم ہے، آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ بہت روئی۔ اس کے بعد دونوں اور بیٹیاں بھی اسی طرح والد سے بات کرتی رہیں، پرانی باتیں یاد کرتی رہیں، روتی رہیں۔ سیدنا حارث کہتے جب میں نے ان کی بچیوں کی باتیں سنی تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں قریب گیا اور بچیوں سے کہا کہ میں اس قبر میں رہنے والے تمہارے باپ کے اعمال کو دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور برے اعمال کے سبب جو اسے عذاب ہو رہا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ ان بچیوں نے کہا کہ ایک اللہ کے نیک بندے بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت حارث کہتے ہیں میں 3 دن سے آ رہا ہوں، زنجیروں کی آوازیں سنتا ہوں، تمہارے والد کو گھسیٹا جاتا دیکھتا ہوں، ان کی چیخ و پکار سن رہا ہوں۔ اللہ اللہ، جب یہ باتیں بچیوں نے سنی ساروں کتار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے، خوب دعائیں کریں گی، ہم مزے کرتے رہے اور ہمارے والد کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ سیدنا حارث فرماتے ہیں کہ میں گھر لوٹا، رات گزاری، جب صبح ہوئی قبر کے پاس گیا، اس کے حالات پر غور کرنے لگا، پھر مجھے نیند آئی، اب دیکھا تو قبر والا حسین و جمیل چہرے میں ہے، اب دیکھا تو اس کا لباس جنتی لباس میں بدل چکا ہے، اس کے پیر میں سونے کے جوتے ہیں، اس کے پاس غلام موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ تو وہ مردہ جو کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس کو 3 دن سے آپ عذاب میں گرفتار دیکھ رہے ہیں، میرے معاملات سن کر آپ غمگین ہو گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری ساری باتیں بچیوں کو بتا دی، میری بیٹیوں کو بتا دی۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر یہ سب ہوا کیسے؟ کہا میری بیٹیاں گھر گئیں، ساری رات آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ بازاری کی، اپنے رخساروں کو زمین پر لگا دیا، اپنے مرحوم باپ کے لیے رو رو کر دعائیں کی۔ اللہ کریم، رب کریم نے میری بچیوں کی دعا کو سن لیا، ان کی اچھی دعاؤں، نیک تمناؤں، التجاؤں کو رب نے قبول کیا، اور مجھے آگ سے آزاد کر کے رب عز و جل نے مجھے نبی پاک کا جنت میں پڑوس عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ اب وہ باپ کہتا ہے دیکھو پھر میری بیٹیوں سے مل کے بتا دینا کہ تمہارے بابا جان کا کام بن گیا ہے، وہ ابھی بھی رو رہی ہوں گی، وہ ابھی بھی غم زدہ ہوں گی۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں پھر قبرستان گیا، اب جب میں ادھر جاتا ہوں اور میں نے وہاں جا کر دیکھا تو پھر وہ بچیاں آئیں اور میں نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے بابا جان کی جو اب کیفیت ہے وہ بدل چکی ہے۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ بچیاں بھی عجیب تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو بتایا گیا تو سبحان اللہ، وہ بچیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں عجیب طریقے سے التجا کرتی ہیں۔ ایک کہتی ہے اے اللہ، اے گردنوں کو عذاب سے آزاد کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کر دے، میرے دل سے بھی تمام شکوک و شبہات مٹا دے، اے وہ ذات جس نے مجھے سہارا دیا جب میں لڑ کھڑا گئی، میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے، اب مجھے میرے والد سے ملا دے۔ ایک ایک کر کے تینوں بہنوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، اور وہیں وہ دھڑام سر کے گری اور ان کی روح بھی دنیا سے چلی گئی، وہ بھی دنیا سے پرواز کر گئی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے 2-3 باتیں سیکھنے والی ہیں۔ قبرستان تو میں بھی جاتا ہوں، قبرستان آپ بھی جاتے ہیں۔ لیاقت آباد میں رہنے والے جتنے ہیں نا، جو کوارٹرز ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، یا کسی بھی کالونی میں جائیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کالونی میں رہنے والوں کا لائف سٹائل کیسا ہوگا۔ یا سارے مکان مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یار یہاں جو لوگ رہنے والے نا ان کی مالی حیثیت اتنی ہے۔ کچھ کوارٹرز ہوتے ہیں کم قیمت والے، ہم کہتے ہیں یار ان کی لائف سٹائل اس انداز کا۔ کچھ جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ویسا ہوتا ہے۔ جو بڑی کالونی میں امیر علاقوں میں رہنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ آسائش والے ہیں۔ مگر قبرستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر جہنم کا گھڑا ہوتی ہے۔ کسی کا کفن جنتی کفن سے بدل چکا ہوتا ہے، کسی کا کفن آگ کا بن چکا ہوتا ہے، کسی کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بدنصیب اپنے ہی قبر میں آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر ایسی دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے نمازیں چھوڑنے والوں، اے حرام کھانے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے لوگوں سے چوری کر کے دھمکی دے کر ان کا مال دبا دینے والوں،
ہر وہ غلط کام کرنے والوں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اگر اللہ ناراض ہوا اور قبر نے دبا لیا، کبھی عید والے دن آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کوئی زور سے دبائے چیخ نکل جاتی ہے، کوئی پہلوان آدمی ہو ایسا لگتا ہے پسلی توڑ دے گا، مگر حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے بتایا کہ نماز میں سستی کرنے والوں کو، حدیث پاک کا مضمون ہے، قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ ساری قبر کی سٹوری الگ ہے، دکھتا ایک ہی جیسا محلہ ہے، نظر ایک جیسی قبریں آتی ہیں، مگر ہر قبر کی کہانی مختلف ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، رشتہ دار اس قبر میں اتار کر واپس آ جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 4 تو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں نا، جاتے 5 ہیں، واپس 4 آ جاتے ہیں، 1 رہ جاتا ہے اور اب اکیلا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں کہ میت نے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا، حالانکہ فرشتے بندے کے قبر میں جانے کے بعد کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔ ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ پیچھے کچھ اچھا چھوڑ جائیں، کاروبار، نوکری، ڈبل نوکری، ڈبل شفٹ، دن رات کام کیوں کر رہے ہیں آپ، مجھے بتائیے نا، کہ دنیا اچھی ہو جائے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ ارے پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے، آگے بھیجنے کی فکر کب کرو گے؟ جب قبر میں جائیں گے تو ہم اکیلے ہوں گے۔ یہ مردہ جس شخص کا ہم نے واقعہ سنا، گناہگار تھا، عذاب میں گرفتار ہو گیا۔